मेरा नाम सानिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। हम गरीब थे मगर हाल में खुश थे। हमने कभी अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने की कोशिश ही नहीं की थी। हमारी खुशियाँ छोटी छोटी थी। रात को सहन में टीवी रखकर 8 बजे का ड्रामा देखना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। अक्सर मेरी अम्मी बातों बातों में मुझे अगले घर का सबक देती। अगले घर जाऊंगी तो ये मत करना, अगले घर जाओगी तो वो मत करना, ऐसे मत बोलना, वैसे मत करना। यूं मेरे ख्यालों में अगले घर का सपना जन्म लेने लगा। मैं नन्हे नन्हे ख्वाब बुनने लगी। मेरा अगला घर कैसा होगा, मेरा शौहर कैसा होगा। ख्यालों ही ख्यालों में अक्सर किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती, जब सब कुछ अच्छा और मेरी मर्जी का होगा। मगर गरीब घर की बेरी पर पत्थर भी नहीं आते। थोड़ा थोड़ा करके मेरी माँ मेरे बचपन से ही जहेज जमा कर रही थी। अब मैं भी हाथ बटाती थी। जब मेरी उम्र 25 से ऊपर की हो गई तो मुझे अपने माँ बाप के चेहरों पर फिक्र के साए नजर आने लगे। आस और उम्मीद के सहारे जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। मेरे माँ बाप के चेहरे बूढ़े और कांधे कमजोर हो रहे थे। गुर्बत और जवान बेटी दोनों बोझ ऐसे थे जिन्होंने मेरे माँ बाप को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। आखिरकार 28 साल की उम्र में मेरे लिए पहला रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप के बूढ़े चेहरे खिल उठे। खावर अपनी माँ की इकलौती औलाद था। उनका अपना घर था। वालिद हयात न थे और खावर ने घर के ही एक कमरे में किरियाने की दुकान खोल रखी थी। ये रिश्ता जैसे मेरे माँ बाप के लिए जिंदगी की नवीद था। वो इस रिश्ते पर जी जान से खुश थे। खावर की माँ ने मुझे पसंद कर लिया और यूं हमारा रिश्ता तय हो गया। 2 माह बाद सादगी से रुखसती हो गई क्योंकि हम गरीब थे और खावर की बिसात भी इतनी ज्यादा न थी। मगर मैं खुश थी। मेरा घर मेरा हमसफर जैसा भी था मुझे दिल से कबूल था। खावर बहुत अच्छा इंसान था। मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। सादा और साफ दिल का मालिक। मगर खावर की माँ जरा अजीब तबीयत की मालिक थी। वो हम दोनों से अलग थलग अपने कमरे में ही रहना पसंद करती थी। कुछ लालची किस्म की औरत थी। अच्छा पहनती और अच्छा खाती, चाहे किसी दूसरे को मिले या ना मिले। मैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो न देती कि वो जैसी चाहें रहें, मुझे इससे क्या। और ना कभी खावर से जिक्र किया कि उसकी माँ है, कहीं बुरा ही ना मना जाए। शादी की 1 माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। मैं और खावर बहुत खुश थे। मैं अम्मी के घर गई। उनको खुशखबरी सुनाते ही हमने मिठाई भी खरीदी। अम्मी अब्बू को पता चला तो वो भी खुशी से निहाल हो गए। अम्मी ने आते ही खावर से कहा कि वो अब मेरी सेहत का ख्याल रखे और मुझे कहा कि अब आए रोज इधर उधर के चक्कर ना लगाना, टिक कर अपने घर बैठना। हम दोनों ने मुस्कुराते हुए उनसे इजाजत ली। मेरी तबीयत बहुत उलझी और बेजार सी रहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक करके ये दिन काटे। खावर हर रोज मेरा हौसला बढ़ाते कि हिम्मत से काम लो, बस चंद दिन और हैं, फिर तुम अम्मी जान और मैं अब्बू जान बन जाएंगे। हम दोनों उसकी इस बात पर हंस देते थे। आखिर ये दिन भी कट गए। मेरी डिलीवरी का दिन आन पहुंचा। मुतवस्सित तबके की तरह मेरी डिलीवरी भी घर में ही हुई। मेरी सास जमीला खाला को बुला लाई। जमीला खाला हमारे मोहल्ले की दाई थी। ज्यादातर वही बच्चों की पैदाइश करवाती थी। अगर कोई ऐसा केस होता जो दाई से ना काबू होता तो उसे अस्पताल ले जाया जाता, वरना बच्चों की पैदाइश घर में ही करवा दी जाती थी। बच्चा पैदा हुआ तो दाई ने उसे तौलिए में लपेटा और वहीं पानी गर्म करके नहलाना चाहा तो मेरी सास ने बच्चा पकड़ लिया कि मैं नहलाऊंगी और बच्चे को गुसल खाने में ले गई। दाई खाला जमीला भी साथ ही चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे को नहलाकर आई। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत था। खावर ने उसका नाम अहमद रखा। अम्मी अब्बू अहमद के लिए कपड़े और मिठाई लाए। अब हम दोनों की नजरों का महवर सिर्फ अहमद था। अहमद से हमारा दिन शुरू होता और अहमद पर ही खत्म हो जाता। मेरी सास अहमद की पैदाइश के दूसरे ही दिन कहीं चली गई, ये कहकर कि वो अपनी एक दूर की अजीज को मिलने जा रही हैं। जब वो वापस आई तो चीजों से लदी भदी थी। ये उनकी अजीजा ने दिए थे। खावर और मेरे लिए कपड़े, बच्चे के लिए चीजें और बहुत कुछ था। मुझे अपनी सास की कुछ हरकतें अजीब और मशकूक लगी। मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे फौरन डांट कर चुप करवा दिया कि खबरदार, ऐसी बात मुंह से निकालना भी मत। खावर को पता चला तो वो बुरा मनाएगा। अहमद 8 माह का हुआ तो मैंने उसमें एक अजीब सी बात नोट की। पहले मैं उसे सहन में बिठा देती तो वो मेरी तरफ घुटनों के बल घिसट कर आता, मगर अब वो एक ही जगह बैठा रहता। मैं उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती, मगर वो ऐसे गुमसुम बैठा रहता जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं पहले पहल तो डर गई।
مجھے ایسا لگا کہ احمد کو شاید ٹھیک طرح سنائی نہیں دیتا۔ میں نے اس بات کا ذکر خاور سے کیا۔ پہلے تو انہوں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، مگر پھر جو ہی غور کیا تو انہیں کہنے لگے کہ واقعی احمد کوئی رسپانس نہیں کرتا، وہ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ ہم اسی دن احمد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک روح فرسا خبر سنائی کہ احمد کو سنائی تو ٹھیک دیتا ہے، احمد کو دکھائی ٹھیک نہیں دیتا۔ میری جان جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لی ہو۔ میرا پھول سا بچہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس خبر نے مجھے ادموا کر دیا، مگر میری ساس کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے یہ خبر سنی اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کے اس رویے سے دکھ تو بہت ہوا، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ ماں نے یہ بات کھول کر پلائی تھی کہ ایک چپ 100 سکھ۔ میں اور خاور ان دنوں بہت اداس اور پریشان رہے۔ ہم بوکھلائے بوکھلائے پھرتے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، کس سے کہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ علاج کروائیں، میں یہ علاج بھی ہماری پہنچ سے بہت دور تھا۔ احمد 2 سال کا ہوا تو مکمل طور پر دکھائی دینا اسے بند ہو گیا۔ انہی دنوں میں پھر امید سے ہو گئی۔ یوں تو احمد ابھی 2 سال کا تھا، مگر چونکہ وہ نابینا تھا تو مکمل طور پر اسے میں ہی سنبھالتی تھی کہ خدا نخواستہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میرے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی تھی۔ خیر، کسی نہ کسی طرح یہ مشکل وقت بھی کٹ گیا۔ میرا دوسرا بچہ بھی دنیا میں آ گیا۔ اب کی بار بھی خالہ جمیلہ نے پیدائش کروائی۔ میری ساس نے بچے کو نہلایا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی تھی۔ خاور نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ قدرت نے اس بار بھی میرے ساتھ وہی کھیل کھیلا تھا۔ میری نور کی آنکھوں کا نور بھی کم تھا۔ 32 سال کی عمر میں 40 کی نظر آنے لگی۔ میں نے اکثر امی کے منہ سے ایک فقرہ سنا تھا کہ اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اولاد کا دکھ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، جیسے میں اور خاور ہو گئے تھے۔ اب اکثر ہم رات کو اکٹھے بیٹھے تو رونے لگ جاتے اور گھنٹوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے روتے رہتے، پھر تھک ہار کر خود ہی ایک دوسرے کے آنسو صاف کرتے۔ قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ ہم اسے قسمت کا سمجھ کر قبول کر لیتے، مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ احمد اور نور ہی نہیں، فضا، علی اور نعمان بھی یہی قسمت لے کر پیدا ہوئے۔ میں نے 5 بچوں کو جنم دیا اور 5 ہی نابینا تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو دیکھ کر پل پل جیتے اور پل پل مرتے۔ ہم نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ جتنا ہو سکا اپنی پہنچ کے مطابق ہم بچوں کا علاج کروانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ علاج ہماری بساط سے باہر تھا۔ پھر ایک دن یہ گتھی سلجھ گئی کہ ہمارے 5 بچے نابینا کیوں ہیں۔ اس دن خالہ جمیلہ میری ساس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ ظہر کے بعد آئی تھی اور اب عشاء کا وقت تو تھا۔ وہ ابھی تک یہیں تھی، جبکہ عام طور پر وہ آتی ہیں تو 1-2 گھنٹے میں واپس چلی جاتی ہیں۔ میں نے آتے جاتے کچھ سنا تو یوں لگا جیسے دونوں کوئی بحث کر رہی ہوں۔ سونے سے پہلے میں پانی کا جگ بھر کر میز پر رکھ لیتی تھی تاکہ رات کو اگر بچے مانگے تو اٹھ کر نہ جانا پڑے۔ میں پانی لینے باورچی خانے تک گئی تھی کہ خالہ جمیلہ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے انہیں پیسوں سے 3 پلاٹ لیے ہیں، مجھے بھی میرا حصہ چاہیے۔ دے دوں گی تمہیں بھی تمہارا حصہ، اپنا منہ بند رکھو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی، میری ساس نے تلخ لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا حصہ؟ مجھے پہلے ہی اپنی ساس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھی۔ میں فوراً پانی لے کر کمرے میں واپس آئی اور خاور کو ساری بات بتا دی۔ خاور کچھ سوچنے لگا اور پھر بولا، شک تو مجھے بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر ماں ہے تو کہنے کی ہمت نہ تھی۔ تم خاموش رہنا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں کچھ سوچتا ہوں۔ خاور، ایک بات کہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ جو کرنا ہے ابھی کرو، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تمہارے پاس نیند کی گولیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل ہیں۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے چائے کے 2 کپ بنائے۔ خاور نے دونوں کپوں میں نیند کی 2 گولیاں ملا دی۔ پھر میں نے چائے کے کپ ڈش میں رکھے اور اپنی ساس کے پاس لے گئی۔ ابھی میں نے خاور کے لیے چائے بنائی تھی، آپ بھی پی لیں۔ میں نے دونوں کو چائے دی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم دونوں نے 15-20 منٹ انتظار کیا۔ پھر خاور نے امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں سو چکی تھی۔ خاور نے ایک بڑی سی رسی کے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے خالہ جمیلہ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر میری ساس کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر کے ہم نے ان کے منہ میں بھی دے دیے تاکہ اگر وہ شور کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر خالہ جمیلہ کو اٹھایا، ہمارے کمرے میں لے گئے۔ خاور خالہ جمیلہ کے پاس اور میں اپنی ساس کے پاس تھی۔ ان دونوں کو اب ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ خاور نے کہا کہ میرے ساتھ پہلے خالہ جمیلہ سے پوچھتے ہیں۔
ہمارے گھر میں ایک بڑی سی کلہاڑی پڑی تھی، خاور نے وہی ہاتھ میں لے لی اور ہم خالہ جمیلہ کے پاس آ گئے۔ خاور نے خالہ کے کان کے پاس ہو کر کہا، خالہ میں نے تیری اور امی کی ساری باتیں سن لی ہیں، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ۔ خاور نے کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا تو خالہ غوں غوں کرنے لگی۔ ثانیہ اس کے منہ سے کپڑا نکالو۔ خاور نے کہا تو میں نے خالہ کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ خالہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے ذرا بھی غلط بیانی سے کام لیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ خاور کی دھمکی کام کر گئی۔ خالہ نے طوطے کی طرح سب کچھ بتا دیا، مگر جو بتایا اسے سن کر ہم دونوں کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ پانچوں بچے ہماری اولاد ہی نہیں تھے۔ میری ساس نے خالہ جمیلہ کے ساتھ مل کر ہمارے بچے کسی امیر خاندان کو بیچ دیے تھے اور بدلے میں نہ صرف ان کے نابینا بچے ہمیں دے دیے بلکہ ایک ایک بچے کا 5-5 لاکھ روپیہ بھی وصول کیا۔ یہ سب سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی لالچی اور خود غرض کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو بیچ دے؟ اوف خدایا! تب خالہ جمیلہ نے ہمارے سروں پر ایک اور بم گرایا۔ اس نے بتایا کہ خاور بھی میری ساس کی سگی اولاد نہیں ہے۔ جب انہیں اولاد نہ ہوئی تو خالہ جمیلہ نے ہی خاور کو ایک بڑے اسپتال سے چرا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آگے کے تمام مرحلے آسان ہوتے گئے۔ جب میری ساس کو پتہ چلا کہ جمیلہ نے زبان کھول دی ہے تو وہ بھی پولیس کے ڈر سے خاموش رہی۔ خاور نے ماں سے ان پلاٹوں کے کاغذات مانگے تو اس نے خاموشی سے دے دیے۔ خاور نے وہ تینوں پلاٹ بیچ دیے۔ اس رقم سے ہم نے اپنے تینوں چھوٹے بچوں کو آپریشن کروایا۔ وہ تینوں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احمد اور نور کا آپریشن نہ ہو سکا۔ ہمیں اپنی سگی اولاد کا غم نہ تھا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے اچھے حال میں ہی پل رہے ہوں گے۔ خوش ہیں ہم بھی، اسی میں وہ بھی خوش ہیں۔ یہ پانچوں بچے ہی ہماری اولاد ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وہ اب اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کام خود کر سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اس پر ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ خاور نے کہا کہ وہ اب اپنی ماں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اسے اپنی ماں سے تعلق قطع کر لیا۔ اسی گھر میں ایک اور کمرہ، ایک غسل خانہ بنوا کر ایک طرف خاور نے درمیان میں دیوار کروا لی۔ اب ہماری الگ دنیا ہے اور ہم اس میں بہت خوش ہیں۔ رشتوں کے ایسے بھیانک روپ دیکھے ہیں کہ روح تک کانپ گئی ہے۔ ایسے لالچی، خود غرض اور آستین کے سانپوں سے انسان اکیلا ہی بھلا ہے۔